حاضرین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے سردی کے موسم میں مومن کا مومنانہ کردار، بالفاظ دیگر سردی کے احکام و مسائل۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مختلف قسم کے موسم سے لطف اندوز ہونے کا موقع عنایت کیا ہے، اور انہی موسموں میں سے ایک موسم سردی کا ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار پڑتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو بخار لگ جاتی ہے تو کسی کو نزلہ زکام وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان ظاہری پریشانیوں کو دیکھ کر کے بہت سارے انسان سردی کے موسم میں ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے بہت سارے انسان اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ بہت سارے لوگ گرمی کے موسم کو اچھا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ سردی کے موسم کو اچھا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ برسات کے موسم کو اچھا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ بارش کے موسم کو اچھا کہتے ہیں۔ تو ایسے جملے بول کر کے اللہ رب العالمین کو گالی دیا جاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، امت محمدیہ کو، زمانے کو برا بھلا کہنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہیں۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے بیان کرے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ آدم کے بیٹے مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آدم کے بیٹے مجھے گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، میں جیسے چاہتا ہوں زمانے کو بدلتا ہوں، میں جیسے چاہتا ہوں موسموں کو بدلتا ہوں۔ کبھی میں سردی کا موسم لے کر کے آتا ہوں تو کبھی گرمی کا موسم لے کر کے آتا ہوں، کبھی برسات کا مہینہ آتا ہے۔ الغرض موسموں کا بدلنے کا اختیار اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، اور میں جیسے چاہتا ہوں موسموں کو تبدیل کرتا ہوں، بدلتا ہوں۔ تو ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے آدم کے بیٹے مجھے گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا یہ شان ہونی چاہیے کہ آسمان اور زمین، چاند اور سورج، دن اور رات، صبح و شام، سردی اور گرمی، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین اپنی حکمت کاملہ اور بالغہ سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی کاریگری کے اندر، اپنی مصلحت کے تحت کوئی چیز اللہ رب العالمین کی کاریگری میں، اللہ رب العالمین کی بناوٹ میں
بیکار اور باطل نہیں ہیں. کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین نے فالتو نہیں بنایا ہے. یہ سردی کا موسم ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ فالتو نہیں بنایا ہے. گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی کا موسم بھی اللہ رب الغرض کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین نے باطل اور لغو نہیں بنایا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں تو نے کوئی بھی چیز باطل اور لغو نہیں بنایا ہے. تو ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اس کے اندر حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ جیسے چاہتا ہے موسموں کو ہیر پھیر کرتا ہے، بدلتا ہے. اور ہر چیز کے وجود کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے. سردی کا موسم آتا ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے. گرمی کا موسم آتا ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے. برسات کا موسم آتا ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہوتا ہے. لہذا سردی کے موسم سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک اہم سبب ہے. متفق علیہ روایت ہے. اللہ رب العالمین نے جنت کو بنائی، اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا. جنت اور جہنم بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جب تیار کر لیے تو جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی. اشتاقت النار الی ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا. جہنم جب بنا دیا گیا تو اللہ رب العالمین کے سامنے جہنم نے شکایت کی، اے میرے رب میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے. اے میرے رب جہنم کے اندر اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اتنے خطرناک انگارے اور شعلے ہیں کہ میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا. ایک سانس جہنم جب لیتی ہیں، سانس لیتی ہیں تو دنیا کے اندر سردی پڑتی ہے، کڑاکے کی سردی پڑتی ہے. اور جہنم جب سانس چھوڑتی ہیں تو دنیا کے اندر کڑاکے کی دھوپ پڑتی ہے. لہذا جب تم سردی کے موسم کو دیکھو تو یہ یقین اور یہ ایمان رکھو کہ جہنم سانس لے رہی ہے، جس کی وجہ سے اتنی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے. ان تمہیدی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے موسموں کو بدلتا ہے، اور اس میں عبرت والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آئیے سردی کے موسم سے اللہ رب العالمین ہم سب کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ہمیں کیا میسج اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے. سردی کے موسم کی پہلی فضیلت آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین سردی کے موسم کو لا کر کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے میرے بندو میں نے تمہارے درمیان سردی کے موسم کو لایا ہے، اس میں تم بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہو، اپنے رب کو تم راضی کر سکتے ہو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو تم منا سکتے ہو. وہ کیسے؟ الشتاء ربیع المومن، سردی کا موسم مومنوں کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتی ہیں. سردی کے موسم کو لا کر کے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ سردی کا موسم جب آتا ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس کم ہو جاتا ہے. لہٰذا اے میرے بندو جب بھی سردی کا موسم آ جائے تو ان چھوٹے دنوں میں اور جس میں بھوک اور پیاس کا احساس کم ہوتا ہے تم کثرت کے ساتھ نفلی روزہ رکھا کیا کرو.
رمضان کے جو فرض روزے تم سے چھوٹے ہوئے ہیں وہ روزے ان دنوں میں بڑی آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم و کم سوموار کے دن کا روزہ اور جمعرات کا دن کا روزہ تم رکھ سکتے ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے تو مہینے میں ایام 20 کے روزے تم بڑی آسانی کے ساتھ سردی کے دنوں میں رکھ سکتے ہو، کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس کم ہو جاتا ہے، لہذا نفلی روزوں کے ساتھ ساتھ تم اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے پاک کر سکتے ہو، اپنے رب کو منوا سکتے ہو، اور جنت میں ایک مقام تم بنا سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین سردی کے موسم سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سردی کے دنوں میں کثرت کے ساتھ نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ جو روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہیں وہ آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں، اور سوموار اور جمعرات کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، اور مہینے کے روزے ایام 20 کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور روزے کا جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک روزہ اگر رکھ لیتا ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیا جاتا ہے۔ لہذا مومنوں کے لیے سردی کا موسم یہ بہترین موسم ہے نیکیوں کمانے کا اور اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ لہذا مومن کا مومنانہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ سردی کے موسم میں نفلی روزے اور ایام 20 وغیرہ کے روزے رکھ کر کے بآسانی کے ساتھ اپنے رب کو وہ راضی کر سکتا ہے۔ دوسری فضیلت سردی کے موسم۔ سردی کے موسم میں دوسری فضیلت یہ ہے میرے اسلامی بھائیوں کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو اللہ رب العالمین رات کو لمبی کر دیتا ہے۔ رات لمبی کر کے امت مسلمہ کو، لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے سردی کے موسم تمہارے درمیان لایا ہے، رات کو میں نے لمبی کر دیا ہے، تم بڑی آسانی کے ساتھ رات کے وقت اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے تم سجدہ ریز ہو سکتے ہو، اپنے رب کی پاکی، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کے لیے تم اٹھ سکتے ہو، اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو تم منا سکتے ہو سردیوں کے دنوں میں، کیونکہ رات لمبی ہو جاتی ہے، اور ایسی ہی رات جب لمبی ہو جاتی ہے تو آٹومیٹک تمہاری نیند پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں تم قیام اللیل کر کے، تہجد کی نماز ادا کر کے تم اپنے رب کو منانے کا یہ تمہارے لیے بہترین آفر اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ مزمل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے چادر اوڑھنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں، بقیہ رات کے حصوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، اور قیام اللیل کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، جب اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ قرآن کی پہلی دوسری صورت ہے، اقرا بسم ربک الذی پہلی نازل ہوئی، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے آپ رات کے حصے میں تھوڑی دیر آپ آرام کر لیتے، اور بقیہ آپ
اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اپنے رب سے گریہ وزاری کرنے لگ جاتے، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے لگ جاتے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اتنی دیر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ جاتا، آپ کے پیر پھول جاتے۔ میں کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے دیر اور اتنی دیر تک اور اتنے لمبے رکوع اور سجدہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا، آپ کے پیروں میں سوجن آ گئی، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، افلکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے اسلامی بھائیوں، ایک مومنوں کا مومنانہ کردار سردی کے موسم میں یہ ہونا چاہیے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ نیک بندوں کے لیے یہ سیوا رہا ہے کہ وہ رات کے وقت اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھ جاتے ہیں، اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھ لیتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ نیک بندوں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ رات کے وقت وہ نرم گرم بستروں سے ہٹ جاتے ہیں، لحاظ سے وہ باہر نکل جاتے ہیں، اپنے آپ سے رضائی سے دور ہو جاتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، رب کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو موسم سرما یعنی سردی کے موسم ہمیں اور آپ کو یہ سندیش دے رہا ہے کہ یہ رات لمبی ہوتی ہے، لہذا ایک مومن اپنا یہاں پر مومنانہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر کے وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ سجود ہو سکتا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، مدینہ جب ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینہ والوں نے پرزور آپ کا استقبال کیا اور تمام کے تمام لوگ استقبال کرنے کے لیے نکل پڑے۔ میں بھی لوگوں کے پیچھے پیچھے نکل پڑا، یہاں تک کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، اور جب میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال مجلس لگی، اس موقع پر میں نے سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، وہ حدیث یہ تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، واتموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اے لوگو رشتہ داروں کی رشتہ داری کو تم جوڑو، وصلوا بالناس والنیام، اے لوگو رات کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہو، اس وقت نیک بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنی رضائیوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ حدیث میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار سنی، تو اس حدیث کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِالنَّاسِ وَالنَّامُ نِيَامٌ، کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو اس موقع پر اگر کوئی انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور قیام اللیل کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کے ساتھ وہ جنت کے اندر جا سکتا ہے۔ تو کتنا بہترین موقع ہے، سردی کے موسم کو لا کر کے اللہ رب العالمین راتوں کو لمبی کر کے کتنا سنہرا موقع ہمیں عنایت کیا ہے کہ ہم رات کے وقت قیام اللیل کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں
کو ہم معاف کروا سکتے ہیں، اپنے رب کو ہم راضی کرا سکتے ہیں۔ لہٰذا سردی کے موسم میں ایک مومن کا مومنانہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ رات کے وقت نیند پوری ایسے ہو جاتی ہیں، رات کے وقت کچھ حصہ اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تیسری فضیلت، سردی کے موسم کی تیسری فضیلت، وضو کرنے کا جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے میرے بندو، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے کا جب تم ارادہ کرنے لگ جاؤ، تم اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو۔ اللہ رب العالمین نے وضو کرنے کے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وہ وضو کرتا ہے، اور پھر وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ۔ ایک انسان وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، ایسے بندوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے اندر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے قیامت کے دن۔ اور وضو کے تو یہ فضیلت، لیکن یہی وضو جب سردیوں کے موسم میں کیا جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ عجیب بڑھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا والدرجات، اے میرے صحابہ اکرام، کیا میں ایسے عمل کے بارے میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہاری خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے، تمہارے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر دے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے حالت میں، سردی کے موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وضو کرنے میں ناگوار گزرتا ہے، یہ تمام طرح کی تکلیفوں کو انسان برداشت کر لیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے، ان کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اور اس کے جنت میں درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، وضو کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن سردی کے دن میں، سردی کے ٹائم جب کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، انسان کو اپنے بستر سے الگ ہونے کا من نہیں کر رہا ہے، فجر میں اٹھنے کا من نہیں کر رہا ہے، اس کنڈیشن میں اگر کوئی انسان اپنی رضائی سے باہر آتا ہے، لحاف کو اپنے سے دور کرتا ہے، اپنے گرم نرم بستر کو اپنے سے دور کرتا ہے، مسجدوں کی طرف وہ چل کر کے آتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے، اور پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس دروازے سے اللہ رب العالمین باقاعدہ ان کو کہہ بھی دے گا کہ تم جس دروازے سے اندر جانا چاہو جا سکتے ہو۔ تو کتنا بہترین موقع ہے، کتنا سنہرا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں سردی کے موسم میں لا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اے لوگو، تم ٹھنڈی کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں تم کامل وضو کرو، سنت کے مطابق وضو کرو، اور مسجد کی طرف تم آؤ، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہو جائے، اور تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس سے بڑی کامیابی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، ٹھنڈی کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں اگر کوئی انسان نرم گرم بستروں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، اپنے آپ سے وہ رضائی سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے، تو واللہ
اس سے کامل ایمان والا کیا ہو سکتا ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور سردی کی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو اور اس کنڈیشن میں اگر ایک انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ سے رجائی سے دور ہوتا ہے، اپنے نرم گرم بستروں سے دور ہوتا ہے، مسجدوں کی طرف آتا ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وہ وضو بناتا ہے، تو یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ شکریہ مناؤ، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرو کہ کہیں ہمارا ایمان خطرے میں تو نہیں ہے، کہیں ہم جہنم کے رستے پر تو نہیں چل پڑے ہیں۔ اگر یہ صفت آپ کے اندر ہے تو یقیناً یہ کامل مومن کی پہچان ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو، کڑاکے کی سردی میں آپ مسجدوں کو آباد کر رہے ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کر رہے ہو، فجر میں کسی کو اٹھنے کا من نہیں کرتا ہے، لیکن جو ہی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آواز کانوں سے گونجتی ہیں آپ کا دل گوارا نہیں کرتا ہے، کیونکہ آپ کے ایمان اتنا مضبوط ہیں اور اس کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں رضائی کے اندر رہوں اور مجھ سے نماز چھوٹ جائے۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک آدمی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کے عمل کو دیکھ کر کے اگر مسکرائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے محبت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین سب کے اعمال کو دیکھ کر مسکراتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کچھ چنندہ بندے ایسے ہیں ان کے عمل کو دیکھ کر کے، اس کے کریکٹر کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین مسکراتا ہے۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں سردی کے رات لمبی ہوتی ہیں اور جب کڑاکے کی سردی پڑتی ہے ان کنڈیشن میں ایک انسان اٹھتا ہے، اپنے آپ کو بستروں سے الگ کرتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے، تب اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتے، اس بندے کو جو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، اپنے آپ کو گرم نرم بستروں سے انہوں نے الگ کر لیا، پلس میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے بھی وضو بنا رہا ہے، تو اس بندے کو یہ کشٹ کرنے کا اور یہ تکلیف دینے کا کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، یہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یہ تیرے چنندہ بندے ہیں، یہ تیری جنت کے طلبگار ہیں، تجھ سے یہ ڈرتا ہے، تجھ سے یہ خائف رہتا ہے اور جہنم سے یہ پناہ مانگنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ سردی کے رات یہ کامل وضو کرتا ہے محض جنت کو پانے کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے میرے فرشتے تم گواہ رہو، اس کی امیدوں کو میں نے پوری کر دیا ہے اور اس کے لیے امن ہے، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں تم لوگوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے جس چیز نے اس کو یہ تکلیف جھیلنے پر ابھارا ہے، میں نے ان تمام تکلیفوں سے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ اس سے بہترین اور کیا ہو سکتی ہے کہ سردی کے موسم میں اللہ رب العالمین اتنے بڑے بڑے انعام رکھا ہے، کوئی وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسجدوں کی طرف آتا ہے، تو سردی کے موسم میں مومنوں کا یہ مومنہ کردار ہونا چاہیے کہ بالخصوص سردی کے دنوں میں وہ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کے دور میں جب سردی کا موسم آتا تھا تو سردی کے موسم آتے ہی صحابہ اکرام اہلاً و سہلاً مرحبا پیش کیا کرتے تھے کہ سردی کا موسم آ گیا، راتیں لمبی ہو گئیں قیام اللیل کرنے کے لیے، دن چھوٹا ہو گیا نفلی روزے رکھنے کے لیے۔ تو صحابہ اکرام کے اندر وہ ایک عجیب اکسکتا ان کے اندر پائی جاتی تھی اور صحابہ اکرام بڑے بڑھ چڑھ کر کے سردی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ چوتھی فضیلت سردی کے، میرے اسلامی بھائیوں،
اللہ رب العالمین نے صدقہ اور خیرات کرنے کا جو حکم دیا ہے اور اس کے جو ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ بے انتہا رکھا ہے. ہم اور آپ صدقہ و خیرات کے بارے میں سنتے ہیں، جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو انسان دنیا کے اندر صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ہراس ہوگا. میرے اسلامی بھائیوں، جب صدقہ کرنے کی اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت بیان کی ہے تو یہی فضیلت سردی کے دنوں میں اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین اور بڑھا دیتا ہے. سردی کے دنوں میں صدقہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے محلے، ہمارے سماج کے اندر بہت سارے غریب گھرانہ ایسے ہیں. آج ہمارے پاس سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے موجود ہیں، ہمارے گھروں میں سردی سے بچنے کے لیے ہر طرح کے سامان اور آسائش میسر ہیں. ہمارے محلے اور سماج میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں ان کے بچے سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں. تو ایک مومنوں کا مومنانہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے جا کر کے گرم کپڑے مہیا کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے تمام طرح کی پریشانیوں سے بچا لے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دنیا کے اندر کسی کی کوئی ایک پریشانی دور کرتا ہے، بندہ جب دنیا کے اندر کوئی ایک پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے بہت ساری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اللہ رب العالمین دور کرتا ہے. تو سردی کے موسم میں بہت سارے غریب گھرانے ایسے ہیں وہاں ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، تو جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے رکھا ہے تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے صدقہ کریں. اور جو بچے سردی کے موسم میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی بیمار پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس علاج و معالجہ کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے رکھا ہے تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو وہ تلاشیں اور ڈھونڈیں اور ان کے علاج و معالجہ کے لیے پیسے کا بندوبست اور مہیا کریں. تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے. تو سردی کے موسم میں ہمیں صدقے کی طرف بھی ابھارتا ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے. پانچویں فضیلت یہ ہے میرے اسلامی بھائیوں، سردی کے موسم کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ سردی کے موسم کو لا کر کے اللہ رب العالمین انسان کو، لوگوں کو جہنم سے ڈرانا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کافروں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہیں، جلانے کے لیے شعلے اور بھیانک آگ تیار کر کے رکھے ہیں. وہیں پر اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے، اللہ رب العالمین نافرمان بندوں کے لیے ٹھنڈی کا بھی بندوبست کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں صرف آگ کی عذاب ہوگی، ایسا نہیں ہے. آگ کا بھی عذاب بھیانک ہے اور سردی کا بھی عذاب قیامت کے دن وہاں بھیانک دیا جائے گا. اللہ رب العالمین سورہ انسان کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ قیامت کے دن متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ایسی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جہاں پر نہ سردی انہیں تکلیف پہنچائے گی اور نہ گرمی انہیں تکلیف پہنچائے گی. اس آیت کریمہ سے محدثین نے، مفسرین نے یہ نکالا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر عذاب دینے کے جو طریقے متعین کیے ہیں وہیں پر عذاب کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ سردی، بھیانک سردی کا بھی عذاب دیا جائے گا. جیسا کہ رواہ البہقی کے ایک حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نافرمان بندوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جب وہ آگ سے جل کر کے پریشان ہو جائیں گے، آگ سے جل کر کے جب وہ پریشان ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین سے سردی کا مطالبہ کریں گے، ٹھنڈی کا مطالبہ کریں گے. اللہ رب العالمین ان جہنمیوں کے لیے ایسی سردی اور ایسی ہوا چلائے گا، ایسی سردی، ایسی ٹھنڈی، ایسی بھیانک ہوا چلائے گا، اس انسان کے بدن میں ہوا ٹچ ہوتے ہی ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی. اس طرح سردیوں کا بھی
بھیانک عذاب دیا جائے گا۔ تو سردی کے موسم کو لا کر کے اللہ رب العالمین جہنم کو یاد دلاتا ہے کہ اے لوگو، یہاں سے تم دنیا کے اندر سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہنتے ہو، گرم رضائی کا استعمال کرتے ہو، الغرض تم سردی سے بچنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہو کہ ہم بیمار نہ پڑ جائیں، ہمارے گھر والے بیمار نہ پڑ جائیں، بچے نہ بیمار پڑ جائیں۔ تو جب قیامت کے دن بھیانک سردی کا عذاب دیا جائے گا تو وہاں کے لیے بھی کیا تم نے کوئی تیاری کی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین میسج اور پیغام دینا چاہتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کل کا خلاصہ اور نچوڑ میری تقریر کا یہ ہے کہ سردی کے موسم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے بہترین پہلوؤں کو رکھا ہے۔ اگر کوئی انسان ان سردی کے موسم میں اپنے رب کو راضی کرانا چاہے تو یہ تمام کام جو میں نے 5 فضیلتیں بیان کی ہیں وہ اپنا کر کے ایک انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے اور اپنا مقام جنت کے اندر وہ پا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو سردی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو سردی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو سردی کے دنوں میں جو غریب بچے ہیں یا اللہ ان کو صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو سردی کے دنوں میں کامل وضو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔